ادب کو یتیم کر دیا، یعنی ان سے فصیح ترین عربی زبان میں کلمات نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جنہوں نے ادب کو یتیم کر دیا ہے، اور بولا کہ یہ کلمات معرفت سے لبریز کلمات، جن میں امام فرما رہے ہیں الہی کفا بالعزن ان اکونا لکا عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی انتا کما تحب، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، وَجَعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کبھی سوچا ہے کہ ایک خطیب جب کچھ دینا چاہتا ہے تو ایک موضوع پر پڑھتا ہے؟ توجہ کریں عزیزان گرامی، جب کچھ دینا چاہتا ہے تو ایک موضوع پر پڑھتا ہے، اور یہ جو بار بار ایک آیت یا ایک روایت کو دہرایا جاتا ہے، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جب تیسری چوتھی پانچویں مجلس تک خطیب پہنچے تو نیچے سے آواز آنا چاہیے عربی متن کی، چونکہ یہ صرف فرش ازا آنے کے بعد جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ مکتب توحید ہے۔ اگر توحید شناس بننا ہے تو حسین شناس بننا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین کے بنا توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا جو یہ فخر کر رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ عزت دار بن جائے؟ کائنات کا کوئی بشر ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ بے عزت رہے، اس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کا کوئی احترام نہ کرے؟ نہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت دار بن جائیں۔ ہمارے چوتھے امام خود بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الہی اعزنی، ایک سب بات پڑھیں محمد والا، الہی اعزنی لا تبتلینی بالکبر، اے اللہ مجھے عزت دار بنا دے، جن کے صدقے میں عزت خلق ہوئی ہو، وہ عزت کی دعا کر رہے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ عزت دار ہونا کمال ہے، پیسے والا ہونا کمال نہیں ہے۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، عزت دار ہونا کمال ہے، حکومت والا ہونا کمال نہیں ہے۔ اگر حکومت بھی ہو، عزت بھی ہو تو نور علی نور، لیکن عزت کو امپورٹنس دینا چاہیے۔ عزت کے لیے اگر ہمیں حکومتیں قربان کرنی پڑے تو کر دینا چاہیے۔ یہ ہے الہی سبق پڑھ محمد والے، تو امام فرما رہے الہی اعزنی لا تبتلینی بالکبر، اے پروردگار مجھے متکبر نہ بنانا۔ دیکھیے سنیے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، امام اسی جملے میں کہہ رہے ہیں مجھے عزت دار بنا دے مگر متکبر نہ بنانا۔ امام اسی کلمے میں دونوں لفظوں کو استعمال کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ عزت دار اور ہوتا ہے، متکبر اور ہوتا ہے۔ عزت دار اور ہوتا ہے، متکبر اور ہوتا ہے۔ عزت اور تکبر کے درمیان میں ایک مہین سی لائن ہوتی ہے، نہ جانے کب قدم ادھر چلا جائے اور انسان متکبر بن جائے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، یہ زیب دیتا ہے اس وحدہ لا شریک کو، اور کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ فوراً ذلیل ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی انسان عزت کماتا ہے، لیکن جیسے ہی تکبر کیا وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ مثال سے بات کو واضح کر دوں، مثلا ایک انسان نوگاوا سادات میں رہتا ہے، پوری زندگی بڑے اچھے سے زندگی گزاری اور ضعیفی کا عالم آ گیا۔ ایک دن یہاں کھڑے ہوئے تھے اور عزاداروں کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ کتنی دیر گئی؟
کتنی دیر لگی عزت گوانے میں؟ پوری زندگی لگا دی تھی کمانے میں، ایک لمحہ لگا گوانے میں۔ تو جیسے ہی یہ دیکھیں، نماز نہیں پڑھو گے تو مہلت مل سکتی ہے، روزہ نہیں رکھو گے مہلت مل سکتی ہے، حج نہیں کرو گے مہلت مل سکتی ہے، زکات نہیں نکالو گے، بھائی نکالنا چاہیے لیکن مہلت مل سکتی ہے، خمس نہیں نکالو گے تو مہلت مل سکتی ہے۔ لیکن کبر ایک ایسا گناہ ہے، کبر ایک ایسا گناہ ہے، کبر ایک ایسا گناہ ہے، ادھر کیا ادھر عذاب نازل ہو گیا۔ اب یہ تکبر ہے کیا؟ تکبر ہے کیا؟ ایک جگہ یہی تکبر جس پر فوراً عذاب نازل ہوتا ہے عبادت بھی بن جاتا ہے، وہ کب بنتا ہے؟ الکبر مع المتکبرین عبادہ، تکبر والا کرنے والے کے ساتھ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ مثلا کیسے؟ ایک صاحب ہیں جو چودھری بنے پھرتے ہیں، کرسی بچھا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں گھر کے، اور جو بھی آئے انہیں سلام کرے، وہ کسی کو سلام نہ کریں، تو ایسے آدمی کو کبھی سلام نہ کیجیے گا۔ جو سلام کا انتظار کرتا ہو اسے سلام نہ کرو، جو بھی انتظار کرتا ہو نہیں۔ یہ فرش اعضاء کا پیغام ہے۔ تکبر اور متکبر کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تکبر وہاں چھوڑ کے آئیے، حسینی بن کے یہاں چلے آئیے، کیونکہ متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن نبی تکبر نہیں کرتا۔ نبی میں 2-3 شاہد اور 2-3 مثالیں پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ بھائی دیکھیے، نبی ہمارا تکبر نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نبی بھی ذرا سا ذہن میں سوچے، ذرا سا ذہن میں تصور لائے کہ میں کچھ ہوں، تو اللہ ان کو بھی پیغام دے دیتا ہے۔ مثلا جناب موسیٰ ہیں، جناب موسیٰ کو اللہ نے تورات دی، جناب موسیٰ کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، جناب موسیٰ کو اللہ نے صاحب شریعت نبی بنایا، جناب موسیٰ کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، ہے نا، اتنا بڑا نبی بنایا۔ ایک دن جناب موسیٰ نے اپنے ذہن میں یہ سوچا میں تو بہت بڑا عالم ہوں، پر جیسے ہی یہ سوچا وہی پروردگار ہوئی، موسیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ پروردگار میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کہا کہ جاؤ خضر سے پڑھو، خضر سے پڑھو، اور آپ اس جملے کو سمجھ گئے اس لیے سبحان اللہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خضر صاحب شریعت نبی نہیں ہے، خضر صاحب کتاب نبی نہیں ہے، خضر جن کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہو چکا، اور جناب موسیٰ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جائیے ان سے پڑھیے۔ لیکن جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہماری طرح 2 کتاب پڑھیا کرنے والے نہیں ہیں۔ پروردگار تو نے حکم دے دیا ہے تو تیری اطاعت کے لیے حاضر ہے۔ خضر کے پاس بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم کتنے بڑے متکبر بنتے جا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کتنا کبر آتا جا رہا ہے کہ مؤذن کتنی مرتبہ کہتا ہے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ، میں گزارش کروں گا کہ پہلے آگے کی جگہ پر کر دی جائے، چونکہ یہ فاصلے علی کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتے۔ کسی کو بھی زیب دیں، علی کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتے۔ ہمیں فاصلہ اپنے درمیان نہیں رکھنا ہے، ہمیں محبت کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے بیٹھنا ہے۔ اے بھائی، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیرا قوت بازو ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، ایسے ہمیں آ کے بیٹھنا ہے۔ تو جناب موسیٰ سے کہا جاؤ خضر سے پڑھو۔ یہ قرآن کی مثالیں ہیں کہ نہیں ہے؟ جناب موسیٰ آئے، اب جناب خضر کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھیے آپ، جبکہ ان سے چھوٹے نبی ہیں۔ جناب خضر نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے پڑھا سکو۔ کہا کہ نہیں، تم ہمارے علم کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، ذرا سا ذہن میں سوچا ہی تو تھا کہ میں اتنا بڑا نبی ہوں، لیکن ہو کیا گیا؟ چھوٹا نبی کہہ رہا ہے کہ تم میرے علم کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو، اب ہمیں پڑھنا ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو جو بھی آپ کہیں گے وہ کریں گے، لیکن پڑھائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ آمادہ ہیں تو ہم آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد پڑھائیں گے۔ کہا آپ کچھ بھی کیجئے۔ کہا ہم اب سفر میں چلتے ہیں، راستے میں ہم جو بھی کریں آپ نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے۔ میں جملوں کا لطف لیجئے گا، لیکن آپ قسم خدا کی روز بیدار ہو کے سنتے ہیں،
مطمئن ہے، لیکن اگر ایک سبحان اللہ کہیں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں۔ اب توجہ کریں، یعنی جناب خضر چلے جناب موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کے، لیکن جیسے ہی چلے دیکھا ایک نوجوان آ رہا تھا، جناب خضر نے تلوار نکالی، اسے قتل کر دیا۔ سنا ہوا ہے آپ کا اس فرش اعضا کے صدقے میں، لیکن نتیجہ سن لیجئے گا کہ تکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جناب خضر نے تلوار نکالی، اسے قتل کر دیا۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، جناب موسیٰ پریشان ہوئے، آگے چلے، دیکھا دریا ہے، کشتی میں بیٹھے، جناب خضر نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ پھر پریشان، ہمیں یہ کیا کر رہے ہو، غریب کا مال ہے، ضائع کر رہے ہو۔ جناب خضر نے کہا ہم نے کہا تھا آپ نہیں روکو گے، آپ ہمیں ٹوکو گے نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ نہیں ٹوکیں گے۔ اللہ نے موسیٰ اتنا بڑا نبی، ذرا سا ذہن میں سوچا تھا کس منزل پہ آ گئے کہ نبی بار بار منع کر رہے ہیں اور یہ بار بار ٹوک رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلے گا ٹھیک ہے بھیا اب نہیں ٹوکیں گے آپ کو، آپ جو چاہے کیجئے۔ اب ایک قریے میں پہنچے اور ایسے قریے میں پہنچے جہاں کے لوگ مہمان نواز زیادہ تھے، یعنی وہ نہ ناشتہ کراتے تھے نہ کھانا کھلاتے تھے۔ ایسے قریے میں پہنچے، وہاں تبلیغ کی، وہاں کسی نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا۔ اب واپس آ رہے تھے شام کو تو دیکھا شہر کے کنارے پر ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کی دیوار ٹیڑھی ہے۔ کہا موسیٰ ذرا گھرا بناؤ، ہم اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ کہا یا نبی اللہ، انہوں نے نہ کھانے کو پوچھا نہ ناشتہ کرایا نہ کھانا کھلایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کو سیدھا کر دیا جائے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کہا آپ اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ ذرا سا ذہن میں سوچا ہے نا، نبی کہہ رہے ہیں تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ جب موسیٰ چلنے لگے تو پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں ہم جا تو رہے ہیں لیکن یہ تو بتاؤ اس نوجوان کو کیوں مارا، یہ تو بتاؤ اس کشتی میں چھید کیوں کیا، یہ تو بتاؤ اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا۔ تو جناب خضر نے فرمایا وہ جو نوجوان جسے میں نے قتل کیا ہے وہ بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ میں نے قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا اور اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں تھا۔ میں نے اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کا نافرمان بیٹا تھا اور اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، فرما بردار ہونا کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بیٹا ہونا کمال نہیں ہے بلکہ فرما بردار ہونا کمال ہے۔ اور جناب خضر دوسرا جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان ماننے پہ آ جائے تو یہ مان لے کہ خضر کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو یہ کہنے لگے علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے کیسے چل سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ کیا تھا بھائی، یہ کشتی میں چھید کیوں کیا؟ کہا یہ غریب کا مال تھا، اگر یہ اس پار جاتی تو وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، وہ بادشاہ اس کو چھین لیتا۔ میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ غریب کا مال بچ جائے، تاکہ غریب کا مال بچ جائے۔ ایک ایک لفظ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پیغام پہنچاؤں تاکہ غریب کا مال بچ جائے۔ کا تیسرا وہ دیوار سیدھی کیوں کی؟ کا دیوار سیدھی اس لیے کی چونکہ اس گھر میں یتیم کا مال تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی یتیم کا مال ضائع ہو جاتا، یتیم کا مال ضائع ہو جاتا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر تربیت کے اصول بتائے ہیں اور جناب خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یتیم کا مال ضائع ہو جاتا۔ قرآن نے بتا دیا، تربیت کر دی کہ یتیم کا مال کھانا عبادت نہیں ہے بلکہ بچانا عبادت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک تو یہ تربیت کا اصول ہے، ایک اور تربیت پرانی تربیت مجھے یاد آ گئی ہے کہ مثلا جناب مریم کی والدہ نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ نے کیا عطا کی؟ بیٹی۔
جب بیٹی عطا کی اب جناب مریم کی والدہ پریشان، تو الہام ہوا ہم نے تمہاری نظر کو قبول کر لیا ہے، اسے بیت المقدس میں یا مقدس میں دے دیجئے۔ جناب مریم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں جو پادری تھے جو رہنے والے تھے ان میں ایک جناب زکریا تھے نبی اللہ، وہ آپ کے خالو ہوتے تھے۔ اب سب نے کہا ہم پالیں گے، اتنی مقدس بیٹی ہے تو ہم پالیں گے، سب میں یہ باتیں ہونے لگی۔ کہا کہ ایسا کرتے ہیں جب ایسا معاملہ آتا ہے تو آدمی ہم لوگ برا کرتے ہیں، برا ڈالتے ہیں۔ کہا کہ برا ڈال لیتے ہیں، جس کے حصے میں کفالت جناب مریم آئے گی وہ کرے گا۔ اب برا ڈالا گیا۔ برا کیسے ڈالا گیا؟ لوہے کے قلم تھے وہ دریا میں ڈال دیے گئے، کہ جس کا قلم تیرنے لگے وہ جناب مریم کی کفالت کرے گا۔ لوہا پانی پہ نہیں تیرتا ہے بلکہ نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کا قلم تیرنے لگے وہ جناب مریم کی کفالت کرے گا۔ جناب زکریا کے حصے میں تربیت کا ایک گوشہ دے کے جا رہا ہوں، اگر کسی لائق ہوگا تو جب یاد کیجئے گا دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ یعنی جناب مریم کو پالنے کی ذمہ داری جناب زکریا کی ہوئی۔ آپ نے بیت المقدس کے ایک کونے میں ایک حجرہ بنایا، جناب مریم وہاں رہتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتی تھی، ہر وقت مصروف عبادت رہتی تھی۔ اور آپ جب تبلیغ پر جانے لگتے تھے تو دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب جب آگے دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، آگے دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ماسٹر چابی تو اس وقت تھی نہیں کہ کوئی کھول کے آ جائے، ایک چابی ہوتی تھی وہ جناب زکریا کے پاس ہوتی تھی۔ اب یہ جو پھل رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی آگ لا کے تو دے نہیں سکتا، یہ جناب زکریا بھی جانتے ہیں۔ آگے معلوم کرتے تھے انا لکے ھذا، یہ پھل جب میں نے دلوائے نہیں ہیں تو آئے کہاں سے ہیں؟ بھائی توجہ کریں دینا نہیں، یہ پھل جب میں نے دلوائے نہیں ہیں تو آئے کہاں سے ہیں؟ تربیت کا پرانی اصول یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز نہ دلاؤ، جب میں الفاظ دیگر کہہ دوں یا نبی اللہ آپ کو جناب مریم کا اعتبار نہیں ہے، اتنی بڑی بیوی ہے، طاہرہ ہے، مقدسہ ہے، مریم ہے اور آنے والے رسول کی والدہ ہے، آپ تو جانتے ہیں، پھر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ میں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے کے جا رہا ہوں کہ جب اپنی بیٹیوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھو جو تم نے نہ دلوائی ہو، پوچھو انا لکے ھذا، موبائل دلوایا نہیں تھا، آیا کہاں سے ہے؟ پرس دلوایا نہیں تھا، آیا کہاں سے ہے؟ یہ قرآنی تربیت ہے۔ تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے، اور مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر منکسر المزاج، جس کے مزاج میں انکساری پائی جاتی ہو۔ تو دونوں الگ ہو گئے۔ اب جیسے ہی الگ ہونے لگے جناب خضر کے ذہن میں آیا کہ میں نے موسیٰ کو پڑھایا ہے۔ جناب خضر کے ذہن میں کیا آیا؟ اب یہاں سے جملوں کا لطف لیجئے گا۔ جناب خضر کے ذہن میں آیا کہ میں نے موسیٰ کو پڑھایا ہے۔ پر جیسے یہ سوچا، اللہ نے کہا خضر کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے کو زیادہ بڑا عالم سمجھنے لگے ہو تو جاؤ ہم تم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اس کا جواب لے آؤ۔ اور ایک دن کی مدت نہیں، آپ کو ہم وقت معلوم تک کی مہلت دیتے ہیں۔ اب یہ وقت معلوم ہے کیا؟ کہ وقت معلوم قیامت کو نہیں کہتے، بلکہ وقت معلوم اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے۔ سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
پیدا ہو گئی، آپ کے پاس جواب نہیں تھا. آپ کی شادی ہو گئی مگر آپ کے پاس جواب نہیں تھا. امام حسن پیدا ہو گئے، آپ کے پاس جواب نہیں تھا. امام حسین پیدا ہو گئے، آپ کے پاس جواب نہیں تھا. ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے تھے، زانو پر 2 برس کی امامت بیٹھی ہوئی تھی. یا یہ کہہ دیا جائے آفتاب اپنی آغوش میں مہتاب کو لیے بیٹھا تھا. آفتاب اپنی آغوش میں مہتاب کو لیے بیٹھا تھا. ایک بزرگوار آئے، زانو میں ادب طے کیا اور طے کرنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغمبر کو سلام کیا. وہ جیسے ہی سلام کیا پیغمبر نے جواب دیا. اب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ چند چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر وزنی ہیں. پیغمبر نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو. توجہ کریں، اس بچے سے پوچھ لو. اب ایمانداری سے بتائیے اگر میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا بھی الحمدللہ 2 برس کا بیٹا ہے، وہ میرے زانوں پہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ اسے کہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ بتائیے. الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ رہا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ختم ہی ہو گیا، کوئی مسئلہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سبھی جانتے ہیں ہمارا تو حسن ظن یہ ہے. تو اب مجھ سے آپ ایک مسئلہ پوچھیں، مولانا یہ بتائیے، میں کہوں کہ اس بچے سے پوچھ لیجئے، تو آپ کیا سوچیں گے کہ 2 ہی وجہ ہیں کہ یا تو مولوی صاحب کا دماغ گرمی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے نا، یا تو یہ مسئلہ ہے، یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اعتبار اپنی ذات پر ہے اتنا اعتبار اس بچے پہ بھی ہے. توجہ کریں یا اتنا اعتبار اس بچے میں بھی ہے. اب پیغمبر کے لیے پہلا والا مسئلہ تو ہم سوچ نہیں سکتے، وہ تو اور ہوں گے جو پیغمبر کے لیے یہ تصور بھی لا سکتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو ہم سوچ نہیں سکتے. دوسرا والا مسئلہ یعنی پیغمبر کو جتنا اپنی ذات پر بھروسہ تھا اتنا ہی 2 برس کی امامت پر بھروسہ تھا. امام حسن نے فرمایا وہ چیزیں یہ ہے، اللہ نے سب سے سخت پتھر کو بنایا، پتھر سے سخت لوہے کو بنایا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت آگ کو بنایا جو آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی کو بنایا جو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، پانی سے سخت بادل کو بنایا جو اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے، بادل سے سخت ملک کو بنایا کہ جس کی اشارے پر یہ بادل چلتے ہیں، ملک سے سخت ملک الموت کو بنایا جو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، ملک الموت سے سخت موت کو بنایا اور موت اللہ کا امر ہے، اس امر کے اولو الامر اب ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. موت اللہ کا امر ہے اور اس امر کے اولو الامر ہم ہیں یعنی ہر چیز پر ہمارا اختیار ہے. پتھر پر ہمارا اختیار، ہوا پر ہمارا اختیار، پانی پر ہمارا اختیار، بادلوں پہ ہمارا اختیار، ملک پر ہمارا اختیار، ملک الموت پر ہمارا اختیار، موت پر ہمارا اختیار، موت پر ہمارا اختیار. میں سارے اختیارات کی مثالیں تو نہیں دے سکتا مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ موت پر ہمارا اتنا اختیار ہے کہ اگر مردہ ہوگا ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ اسے زندہ کر دیں گے، اور اگر کوئی مصنوعی مردہ آئے گا نیت کر کے اسے مردہ بنا دیں گے. صلوات پڑھنے محمد تو ہمارا اختیار ہے، ہر شے پہ ہمارا اختیار ہے. اور 2 مثالیں اور دے دوں، آپ لوگ اندوز ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائی بتایا پتھر پہ کیسے اختیار ہے، ہوا پہ کیسے اختیار ہے. خیبر میں علم کہاں گاڑا علی نے؟ بھائی خیبر میں پتھر پہ ہی تو علم گاڑ کے بتایا تھا کہ ہمارا اختیار ہے. اور جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے پانی پر مصلی بچھا کے بتائیں گے ہمارا اختیار ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد تو جناب موسیٰ نے ذرا سا سوچا کس منزل پہ چلے گئے، جناب خضر نے ذرا سا سوچا کس منزل پہ چلے گئے. ایک اور نبی ہے جناب سلیمان
جنہیں اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو دی نہ آپ کے بعد کسی کو دے گا. اتنی بڑی حکومت جناب سلیمان کے پاس کہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو اتنی بڑی حکومت ملی ہی نہیں. اتنی بڑی حکومت کے مالک. اللہ سے سوال کیا پروردگار میں ایک محل بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بنا لو. کس نے روکا ہے؟ تمہارا اختیار ہے. تم حاکم ہو, بادشاہ ہو, نبی ہو, بنا لو. جناب سلیمان نے جنوں کو لگا کر, دیووں کو لگا کر, انسانوں کو لگا کر محل بنوا لیا. جب بن کے تیار ہو گیا, اب یہاں سے جملے سنیے گا دین علی گرامی, جب محل بن کے تیار ہو گیا تو جناب سلیمان نے کہا مجھ سے پہلے کوئی محل میں داخل نہ ہو. کیا کہا؟ مجھ سے پہلے. موضوع ذہن میں ہے نا, میں وہیں پہ ہوں. کہا مجھ سے پہلے کوئی محل میں داخل نہ ہو. بھائی جیسے جناب سلیمان نے کہا مجھ سے پہلے, اللہ نے کہا ملک الموت جاؤ جاؤ سلیمان کے پاس چلے جاؤ. جناب سلیمان نے کہا مجھ سے پہلے کوئی محل میں داخل نہ ہو. بھائی جیسے ہی دروازہ کھلا دیکھا حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے. جناب سلیمان بادشاہ ہیں, ذہن پہ گرا گزرا, تڑپ کے کہا میں نے کہا تھا مجھ سے پہلے کوئی محل میں نہ جائے, تم کیوں آئے ہو؟ بھائی ملک الموت نے کہا میں وہ ہوں, میں وہ ہوں کہ جو کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت طلب نہیں کرتا. اللہ نے کہا ملک الموت میں نے سلیمان کی میں توڑنے کے لیے بھیجا تھا, تم خود میں پھنس گئے. اگر درے سیدہ پر اجازت نہ دلوا دوں تو خدا نہ کہنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد میں نے کہا تھا مجھ سے پہلے کوئی داخل نہ ہو. اب سب جناب موسیٰ نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. جناب خضر نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. جناب سلیمان نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. ملک الموت نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. مولا کے ایک صحابی ہیں کمیل ابن زیاد, جن کو مولا نے دعائے کمیل تعلیم فرمائی ہے. بڑے ذہین, بڑے فقیر, بڑے حاضر جواب, مولا کے ساتھ اکثر رہتے ہیں. مولا سے سوال کرتے ہیں مولا یہ تو بتائیے. جناب موسیٰ نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. جناب خضر نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. جناب سلیمان نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. ملک الموت نے میں کہا, اللہ نے توڑ دیا. اب آپ یہ بتائیے, جب آپ کوفے کے منبر پہ آئے, آپ نے منبر پہ آنے کے بعد کہا میں فاتح خیبر, میں فاتح خندق, میں فاتح بدر و حنین. بھائی میرے ساتھ بتائیے, میں فاتح بدر و حنین, میں زہرا کا شوہر, میں فاطمہ کا شوہر, میں حسنین کا بابا. آپ میں کرتے رہے, اللہ آپ کی میں کو جو نہیں توڑتا. مولا مسکرائے, اے کمیل تم سمجھے نہیں. جب سلیمان نے میں کہا, موسیٰ نے میں کہا, ملک الموت نے میں کہا, مرضی اس کے پاس تھی. جب میں نے کہا بستر پر لیٹ کر مرضی رب کا سودا کر چکا تھا. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ذلت کا ہمیں دکھ نہیں ہوتا. یزید کی کوئی تعریف کرے ہم سمجھ جاتے ہیں ہم عزیز ہیں تو عزت دار کی تعریف کر رہے ہیں, سامنے والا ذلیل ہے تو ذلت والے کی تعریف کر رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا. تو عزیزان گرامی, اگر کوئی عزیز بننا چاہتا ہے, دیکھیں سب عزیز بننا چاہتے ہیں, اور یزید نے کتنی خواہشیں کی اور کتنی کوششیں کی کہ امام حسین کو ذلیل کر دیا جائے, نعوذ باللہ خاکم بدہن. کوششیں کی کہ نہیں کی, اور کس طریقے سے دربار سجایا تاکہ امام حسین کو ذلیل کر دیا جائے. اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہی تو کہا تھا شہزادی زینب سے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسا ذلیل کر دیا ہے, ہمیں عزیز بنا دیا ہے, ہم عزت دار تخت پہ بیٹھے ہیں. شہزادی زینب نے فرمایا کید قیدہ, جتنے پروپیگنڈے کرنے ہیں کر لے, تو ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے اگر لوگوں نے ہمیں عزیز بنایا ہوتا تو تو ہمیں ذلیل کر سکتا تھا, ہمیں اللہ نے عزیز بنایا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد.
محمد پر. قید قیدہ جتنے پروپیگنڈے کرنے ہیں کر لے, تو ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. اور ایک جملہ اور کہا شہزادی نے, ارے تو ہمیں ذلیل کیا کرے گا, تیری سروں پر حکومت ہے, ہماری دلوں پر حکومت ہے, ہماری دلوں پر حکومت ہے. اور ایک پیغام دے دیا. ایک جملہ اور کہا, شہزادی کا جو جملہ یاد آ گیا ہے, کہا وما رأیت الا جمیلا, ہم نے اللہ سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کب کہہ رہی ہیں شہزادی زینب, کب کہہ رہی ہیں؟ بیٹوں کو قربان کر دیا, بھائی کو قربان کر دیا, پورے گھرانے کو قربان کر دیا. کیا کہہ رہی ہیں؟ وما رأیت الا جمیلا, میں نے خوبصورتی کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں دیکھا. ہمیں ذرا سا بخار ہو جاتا ہے, ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے, کیا کہتے ہیں پوری کائنات میں ہم ہی رہ گئے تھے. ارے وہ سامنے والا اتنا خوش پھر رہا ہے, ساری پریشانیاں ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہیں, ہے نا. ارے سیکھے شہزادی زینب سے کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور میں نے کہا تھا عبادت کرنا اور ہوتا ہے, عبودیت اور ہوتی ہے. اور پیچھے سے ملاتے چلے جائیے جو پہلی تاریخ سے آ رہے ہیں. میں نے کہا تھا عبودیت اور ہوتی ہے اور نماز پڑھنا اور ہوتا ہے. شہزادی زینب نے یہ کر کے بتا دیا کہ شہزادی کے نفس پر عبودیت اس قدر طاری ہو گئی تھی کہ جب شہزادی نے علی کے لہجے میں اس کتو کہا تو جانوروں کے گلے میں جو گھنٹی بندھی ہوئی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی. صلوات پڑھے ہیں محمد وآل محمد پر. نہیں ابھی آپ سے بلند آواز میری لگ رہی ہے, آپ مل جل کے صلوات پڑھیں ایسی کہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. شہزادی نے اس کتو کہا تھا اور اپنی عزت کا اعلان کیا تھا جب شور شرابہ زیادہ ہو رہا تھا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیا علی کی بیٹی تھی اس وجہ سے؟ بھائی توجہ, ادھر متوجہ رہیں آپ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قسم خدا کی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. آپ اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو شہزادی زینب نے اس کو تو کہا, یہ جو گلی جانوروں کے گلے میں گھنٹی ہے یہ کیوں رک گئی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علی کی بیٹی ہیں. کہا نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی ہے. امام فرماتے ہیں شام غریبہ سے لے کر کوفہ و شام تک, اور کوفہ و شام سے واپس کربلا آنے تک, اور کربلا سے واپس مدینے جانے تک میری پھوپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. میری پھوپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. یہ ہے عبودیت کا کمال. قسم خدا کی ابھی تو میں عزت کی راہیں گنوانا چاہتا تھا مگر بہت جلدی سے وقت تمام ہو گیا ہے. عزیزان گرامی, عزت اگر چاہیے تو ان کے دروازے پہ آ جائیں, کہیں اور عزت نہیں ہے. جو اس دروازے کو چھوڑ دیتا ہے, کتنی ساری مثالیں آپ, آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کیسے کیسے بیانات آتے ہیں جو خود کو ہی بھونڈے لگتے ہیں, ایسے ایسے بیانات آتے ہیں اور انسان خود ذلیل ہوتا ہے اس وجہ سے چونکہ اس نے عزت داروں کا دامن چھوڑ دیا, عزت داروں کا دامن چھوڑ دیا. اب کیا کیا جائے, چونکہ سب تو چاہتے ہیں کہ عزت دار بن جائیں, اب کیا کیا جائے کہ انسان عزت دار بن جائے؟ کیا کیا جائے؟ کہا معصوم نے چند راستے بیان کیے ہیں, ان میں سے پہلا راستہ یہ ہے, قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے من کانا یرید العزہ فللعزت جمیعا فللہ عزت جمیعا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عزت دار بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے, اللہ کا بندہ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری عزتوں کا مرکز, ساری عزتوں کا منبع, ساری عزتوں کے جس کے پاس ہیں وہ خداوند عالم کی ذات ہے. اب جسے وہ عزیز بنا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جسے وہ, بس آخری بات اور ختم دعا, جسے وہ عزیز بنا دے اسے کوئی
ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا، اسے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا۔ اللہ ہرے اس کی کریمیت، جب وہ عزتیں بانٹنے میں آتا ہے تو پوری زندگی کفر کی سالاری کرنے والے حر کو علیہ السلام بنا دیتا ہے، علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ جناب حر پوری زندگی کہاں رہے؟ کفر کی سالاری کرتے رہے، لیکن آخری وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ آئے ہیں کہاں؟ امام حسین کی طرف۔ لیکن اکثر 4 تاریخ کو جو بصائب پڑھے جاتے ہیں وہ جناب حبیب ابن مظاہر کے پڑھے جاتے ہیں، چونکہ آج 4 تاریخ کو امام نے خط بھیجا ہے اپنے دوست کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ادھر لشکر پہ لشکر آنے لگے، شہزادی پوچھتی تھی یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا یہ خولی کا لشکر آیا ہے۔ کہا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا یہ پسر سعد کا لشکر آیا ہے۔ کہا آپ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا ہرملا کا لشکر آیا ہے۔ کہا آپ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا شمر کا لشکر آیا ہے۔ شہزادی جب یہ سنتی تھی تو تڑپ جاتی تھی، اپنی ماں کی کنیز سے کہا اماں فضہ جاؤ میرے بھیا کو بلا لائیے۔ جناب امام حسین آئے، شہزادی نے بڑی آس سے اپنے بھائی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہم پہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام حسین نے فرمایا ہاں ہمارے چاہنے والا بھی ہے۔ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ جناب حبیب کو آنے کے لیے خط کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، چونکہ ایک امام نے آپ کو کوفے میں چھوڑا ہے، جب تک کہ آپ کو بلایا نہیں جائے گا آپ امام کی اطاعت میں وہیں رکے رہیں گے۔ جناب امام حسین نے خط بھیج کے جناب مسلم کو جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے۔ کون ہے حبیب یہ سمجھ کے اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوا۔ جناب حبیب بچپن سے ہی امام حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ شہزادہ جس جگہ سے گزرتا ہے اس جگہ کی خاک کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اس جگہ کی خاک کبھی اپنے بالوں پر ڈالتے ہیں۔ امام حسین بھی بڑی محبت کرتے ہیں حبیب سے۔ ایک دن آپ کے والد جناب مظاہر نے پیغمبر اسلام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو جناب حبیب نے کہا اے بابا جان آپ نے پیغمبر کی دعوت کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ شہزادے کو بھی بلا لیں، چونکہ میں شہزادے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ دعوت ہو گئی۔ اب جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ملنے کا اشتیاق بھی ہوتا ہے۔ جناب حبیب پریشان ہیں، شہزادے کب آئیں گے، کب زیارت ہوگی؟ کبھی چھت پہ جاتے ہیں، کبھی نیچے چلے آتے ہیں، دور تک دیکھ کے آتے ہیں، ابھی شہزادے نہیں آ رہے ہیں، ابھی پیغمبر اسلام نہیں آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے کبھی جاتے ہیں چھت پر، کبھی نیچے اتر آتے ہیں۔ جب دیکھا امام حسین آ رہے ہیں تو تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ ابا کے دامن میں پیر الجھا، آپ زمین پر گر گئے۔ بھائی زمین پر گرے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ اس دنیا میں نہ رہے۔ ارے باپ کا جذبہ بھی دیکھے، صحابی ہو تو ایسا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، حجرے میں لٹا دیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی، کھانا لگا دیا تاکہ رسول بھی کھانا کھا لیں، امام حسین بھی کھانا کھا لیں۔ کھانے کے لیے کھانا لایا گیا، پیغمبر سے کہا آپ کھانا کھا لیجئے، شہزادے کھانا کھا لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین بسم اللہ۔ امام حسین نے کہا نہیں بابا، پہلے نہیں نانا، پہلے حبیب ابن مظاہر کو بلا لیجئے، میں اپنے دوست کے بنا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بھائی جیسے یہ سنا جناب مظاہر نے کہا حبیب ابھی آ جائیں گے، شہزادے آپ کھانا کھا لو۔ امام نے فرمایا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک
تک حبیب نہ آ جائیں۔ جب امام نے اصرار کیا، مظاہر نے ساری باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ارے امام نے باجازت امامت جناب حبیب کو زندہ کیا، جیسے زندہ کیا امام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا جب ملک الموت مجھے لے کے جا رہے تھے، ارے یہی شہزادے تھے جن کے حکم سے میری روح کو واپس کر دیا۔ اے مولا اس زندگی پہ آپ کا حق ہے، اے مولا جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ بھائی امام نے خط لکھنا شروع کیا، من الحسین الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ بھائی یہ خط لکھ رہے تھے، خط لکھنے کے بعد بند کر دیا۔ شہزادی نے کہا اے میرے بھیا، اے میرے ماجائے، ایک جملہ میری طرف سے اضافہ کر دو۔ کہا شہزادی کیا؟ کہا بابا، کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے اضافہ کر دو۔ کہا کیا جملہ؟ کہا العجل یا حبیب، اے حبیب آنے میں ذرا جلدی کرنا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بھائی قاصد نے خط کو لیا، خط لے کر چلا کوفے کی جانب۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بھائی جیسے ہی لقمہ حلق میں اٹکا، ایک مرتبہ سمجھ گئے کوئی چاہنے والا مصیبت میں ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، کسی نے دق الباب کیا۔ بھائی کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بھائی جیسے ہی یہ سنا دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب آئے، دروازے کو کھولا۔ کبھی اس کا ہاتھ چومتے تھے، تو نے انہی ہاتھوں سے میرے امام سے مصافحہ کیا ہوگا نا۔ کبھی اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتے تھے، انہی آنکھوں سے میرے امام کی زیارت کی ہوگی نا۔ خط لیا، خط کھول کے پڑھا، مضمون خط یہ تھا، اے حبیب تمہارا بچپن کا دوست نرغۂ آدھا میں گر گیا ہے۔ اے حبیب حسین اکیلا نہیں آیا ہے، حسین کے ساتھ شہدانیہ بھی آئی ہے۔ اے حبیب حسین اکیلا نہیں آیا ہے، سکینہ بھی ساتھ آئی ہے۔ اے حبیب حسین اکیلا نہیں آیا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی آیا ہے۔ اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے حسین کی مدد کے لیے آؤ۔ جناب حبیب نے خط کو بند کیا۔ خط کو بند کرنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ زوجہ نے کہا کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا۔ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا امام کربلا میں آ گئے ہیں، مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں اس ضعیفی میں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں۔ بس جیسے ہی مومنہ نے یہ سنا، جلال کی کیفیت میں کہتی ہے یہ ردا تم اوڑھ لو، لاؤ سیدہ کے لال کی نصرت کے لیے میں جاتی ہوں۔ بس جیسے ہی حبیب نے یہ سنا مسکرانے لگے، ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لال بلائے اور حبیب نہ جائے۔ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اب چونکہ رونے کے دن آ گئے ہیں اور ہم ایسے گریا کریں کہ جیسے ایک ضعیفہ اپنے جوان کی میت پر گریا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا اے غلام کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو سواری کو لے کر فلاں مقام پر چلا جا اور دیکھ میرا وہاں انتظار کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ارے حبیب کو آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ حبیب نے عجیب منظر دیکھا، ارے غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں زہرا کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بھائی حبیب نے یہ سنا، ارے تڑپ گئے، اے سیدہ کے لال یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جان چھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔